اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو بنکر تباہ کرنے والے 5000 پاؤنڈ وزنی بم دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تنقید۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ اسرائیلی حملوں کے بارے میں لا علم تھا۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بولے امریکہ کو معلوم تھا، نہ ہی بیروت حملوں میں ملوث ہے۔ فلسطینی مر رہے ہیں، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اب صرف اسرائیل کی مذمت سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مظلوم عوام کا مقدمہ اٹھا دیا۔ اسرائیلی جارحیت رکوانا عالمی برادری کی اولین ذمہ داری قرار۔ 1967 کی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ لبنان پر بمباری کی بھی مذمت۔ پاکستانی وفد کا نتین یاہو کے خطاب سے پہلے واک آؤٹ۔ آزاد کشمیر میں مداخلت کی بھڑکیں، ناقابل قبول کسی بھی جارحیت پر بھارت کو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، بولے پاکستان کو 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا، فتنہ الخوارج کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کا استعمال روکے، سرحد پار بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات لمحہ فکریہ قرار، کہا ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلوں پر عمل جاری، مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا خیر مقدم، کہا مسئلہ کشمیر ایک چنگاری ہے، پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ میاں نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز کا 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین قرار، کہا سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور مراعات دے رہے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری کم ہوگی، معاشی ترقی میں تیزی آئے گی۔ IMF نے نئے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد بڑی پیش گوئی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق معاشی بہتری کے باوجود پاکستانی معیشت کو کئی اہم چیلنجز درپیش ہیں۔ محصولات میں اضافے کے لیے ٹیکس دائرہ بڑھانا ہوگا، صنعت کاروں، ڈیولپرز اور بڑے زمینداروں سے ٹیکس لینا ہوگا۔ زراعت سمیت کم ٹیکس دینے والے شعبوں پر منصفانہ بوجھ ڈالنا ضروری ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا سرکاری اداروں میں اصلاحات اور غیر ضروری مراعات ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور۔ مایوسی پھیلانے کی کوششیں کرنے والوں کو قوم کی اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ اقوام عالم میں اپنا بہتر مقام برقرار رکھیں گے۔ IT منصوبوں کا مقصد ترقی کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ آرمی چیف پرعزم، جنرل عاصم منیر کا دورہ کراچی، آپریشنل تیاریوں اور تربیتی اقدامات پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے انوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف نے تاجر برادری سے بھی ملاقات کی، مثبت معاشی اشاریوں کے حصول کے لیے SIFC کے کردار کی تعریف۔ فتنہ گروپ نے راولپنڈی میں فساد برپا کرنے کا پروگرام بنا لیا، ماسٹر مائنڈ جیل میں بیٹھا ہے، انہیں پاکستان کا سکون اچھا نہیں لگتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا راولپنڈی پر یلغار کرنے آ رہے ہیں، راولپنڈی میں تماشے کی اجازت نہیں، قانون ہاتھ میں لینے پر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب میں سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ فیصل آباد میں شدید بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، قصور، سیالکوٹ، ناروال اور حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں بادلوں کی گرج برس، بارشوں کا اسپیل 1 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان۔
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں سمندری طوفان ہیلن سے ہلاکتوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ فلوریڈا میں 140 میل فی گھنٹے کی طویل اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ 35 لاکھ گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی معطل۔ 900 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ، چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس، ایونٹ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا دنیا کی بڑی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کو بروقت مکمل کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے کنڈیشنز اور تیاریوں کو جانچنے کا مشن۔ قومی ویمنز ٹیم آج اسکاٹ لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ میچ شام 7:30 بجے دبئی میں ہوگا۔ سعودی پرو لیگ میں النصر نے الوحدہ کلب کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اینجلو گیبریل اور کرسٹیانو رونالڈو نے ایک گول اسکور کیا۔ النصر 11 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ ویمنز فٹ بال لیگ میں چیلسی کی سپر پرفارمنس، کرسٹل پیلس پر گولز کی برسات، 7-0 سے شکست دے دی۔ دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیاں، کچے ٹریک پر ڈرائیورز کی پکی مہارت۔ اسٹونیا کے اورتناک نے برطانیہ کے ایلفن ایونس کو پیچھے چھوڑ کر چلی ریلی میں برتری حاصل کر لی۔ پنجاب میں سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ فیصل آباد میں شدید بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، قصور، سیالکوٹ، ناروال اور حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں بادلوں کی گرج برس۔ بارشوں کا اسپیل 1 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان۔ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں سمندری طوفان ہیلن سے ہلاکتوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ فلوریڈا میں 140 میل فی گھنٹے کی طویل اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ 35 لاکھ گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی معطل۔ 900 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ، چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس، ایونٹ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا دنیا کی بڑی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کو بروقت مکمل کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے کنڈیشنز اور تیاریوں کو جانچنے کا مشن۔ قومی ویمنز ٹیم آج اسکاٹ لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ میچ شام 7:30 بجے دبئی میں ہوگا۔ سعودی پرو لیگ میں النصر نے الوحدہ کلب کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اینجلو گیبریل اور کرسٹیانو رونالڈو نے ایک گول اسکور کیا۔ النصر 11 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ ویمنز فٹ بال لیگ میں چیلسی کی سپر پرفارمنس، کرسٹل پیلس پر گولز کی برسات، 7-0 سے شکست دے دی۔ دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیاں، کچے ٹریک پر ڈرائیورز کی پکی مہارت۔ اسٹونیا کے اورتناک نے برطانیہ کے ایلفن ایونس کو پیچھے چھوڑ کر چلی ریلی میں برتری حاصل کر لی۔